نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دیے کئی موڑ دیے۔ محترم استاد اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب دنیا میں جہالت کا دور تھا، ظلم و جبر کی حکمرانی تھی، انسانیت تعصب اور زیادتی کے دہانے پر سسک رہی تھی، دختر آدم کا پیدا ہونا باعث ذلت اور ان کو زندہ درگور کرنا ایک عام رواج تھا۔ ہمدردی و غم گساری، اخوت و بھائی چارگی قبائلی عصبیت کی آگ میں جل رہی تھی، غیر معقول اور غیر منصفانہ اسلوب کا بازار گرم تھا، ایک ایسا پرفتن دور تھا کہ ہر طرف گھٹا ڈوب طرقے چھائے ہوئے تھے۔ وہ دور کیا تھا؟ ایک طویل اندھیری رات تھی جس میں انسانیت اخلاق و تمدن کی ایک جگنوں کی روشنی کو ترس رہی تھی۔ ایسی ظلمت و تاریکی سے بھرے ماحول میں کائنات کا ایک معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی روشنی کے ساتھ تشریف لائے، جس نے اپنے گوہر پار روشنی سے نہ صرف عرب ممالک کو بلکہ دنیا کے گوشے گوشے کو علم کی روشنی سے منور فرمایا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانیت کو اس جہالت کے طرقے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے کو آزاد کر دیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا۔ اس ذات مقدس نے خود یہ اعلان کر دیا، انما بعثت معلما، ارے سنو، میں علم و معرفت کا معلم، میں عقیدت کا معلم، عبادت کا معلم، سیاست کا معلم، تجارت کا معلم، عدالت کا معلم، شجاعت کا معلم، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بدولت وقت کے بڑے بڑے فرعون مشرف باسلام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بدولت ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حیاداروں کے سردار اور علی حیدر کرار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بدولت عبداللہ ابن مسعود افقہ الناس بن گئے، ابی ابن کعب اقرأ الناس بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بدولت اگر عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بن گئے تو معاذ ابن جبل امام المجتہدین بن گئے، اگر امیر معاویہ سیاسی شاہ سوار بن گئے تو ابو عبیدہ بن الجراح امین الامہ، جبکہ عبد الرحمن بن عوف امین التجار بن گئے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کے بدولت عرب و عجم دین اسلام کے مقتدا بن گئے۔ معزز سامعین، قربان جاؤ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان درسگاہ پر جس میں بیک وقت 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید اور جانثاران حبیب ملیں گے، جس نے اسرار فطرت سے نامعدوم دنیا کو جہاں بانوں اور ملکوں کے فرما روا اور ایسے فارغ التہذیب پیدا کر دیے کہ جن کے سامنے آج بھی دنیا انگشت بدنداں ہے۔ چنانچہ بد اخلاقی کے بجائے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کی صدا گونج اٹھتی ہے۔ محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو گل نہ ہوتے، نہ گلوں کی مہک، ستارے نہ ہوتے نہ ستاروں کی چمک۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع تعلیمات دی ہے کہ آج سائنس و ٹیکنالوجی بھی اس کی 1400 سال پرانی تعلیمات کی محتاج نظر آتی ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔